اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحسین منی و انا من الحسین صدق اللہ العظیم۔ دوستان مکرم، ماہ محرم الحرام قربانیوں، شہادتوں اور حرمت والا مہینہ ہے۔ خدائے دو جہاں کی رحمت پاس پڑتی ہے، شافعی روز محشر کی شفاعت پاس پڑتی ہے، تبھی تو ساری دنیا دیوانی ہے اس رستے کی، حسینی راہ سے آؤ تو جنت پاس پڑتی ہے۔ میرے آقا نبی رحمت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے اور میں حسین سے ہوں۔ دوستان مکرم، اس دن کے موقع پر میں ایک خاص پیغام جو دینا چاہتا ہوں۔ ایک شخص بابا گرو نانک کے پاس آتا اور کہتا ہے کہ بابا جی مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ تو بابا گرو نانک اسے کہتے ہیں کہ تم جھوٹ مت بولنا، کسی کا ناحق مال مت کھانا، نیکیاں کرتے رہنا، اچھے کام کرنا، برائی سے بچتے، اور کہنے لگے کہ ان سب کاموں کے علاوہ صرف ایک کام آپ کرتے رہنا۔ تو وہ شخص پوچھتا ہے کہ وہ کون سا کام؟ تو کہتے بابا گرو نانک کہتے ہیں کہ تم حسین پاک کو مت چھوڑنا۔ تو وہ شخص پریشان ہو گیا، کہنے لگا کہ یہ تو مسلمانوں کے رہنما تھے نا۔ تو بابا گرو نانک کہتے ہیں کہ آپ بات سمجھے نہیں، میں آپ کو بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کہ بابا گرو نانک اسے کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ اپنی بہن کے گھر چلے جاؤ اور وہاں پر چوری کر کے لاؤ، تو کیا تم چوری کر لاؤ گے؟ تو وہ شخص کہتا ہے کہ ہمارے ہاں ایسا رواج نہیں کہ بہنوں کے گھر میں چوری کی جائے، بلکہ ہمارے ہاں تو رواج ایسا ہے کہ بہنوں کو اپنی جیب سے دے کر ان کو رخصت کیا جاتا ہے، نہ کہ ان کے گھر میں چوری کی جاتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میرا ضمیر اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ میں اپنے بہن کے گھر چوری کروں۔ تو بابا گرو نانک کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہی حل ہو گیا، کہ جو تمہارا ضمیر ہے نا، جو تمہیں ملامت کرتا ہے اچھے برے کام کے لیے، جو تمہیں ملامت کرتا ہے کہ اپنی بہن کے گھر میں چوری نہ کی جائے، اسی ضمیر کا نام ہی حسین پاک ہے۔ دوستان مکرم، ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کربلا کا نقشہ کھینچا ہے۔ کہتے ہیں کہ الفاظ ایک، معنی ایک، اذانیں ادھر بھی ہو رہی ہیں، اذانیں ادھر بھی اللہ اکبر کی صدا ادھر بھی، جماعت ادھر بھی۔ کہتے ہیں کہ الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور ہے، مجاہد کی اذان اور ہے۔ کہتے ہیں کہ پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضا میں، گرگس کا جہاں اور ہے، شہین کا جہاں اور۔ دوستان مکرم، میں اس پیغام کے ذریعے سے آپ کو ایک خاص 10 محرم الحرام کے حوالے سے ایک پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ سیدنا امام حسین علیہ السلام نے قرآن پڑھا نیزے کی نوک پہ۔ آج بھی سیدنا امام حسین علیہ السلام نماز کی حالت میں ہیں۔ تو 2 پیغام یہاں پر میں آپ کو دینا چاہوں گا کہ جن سے امت مسلمہ غافل ہے۔ ہم اپنے آپ کو حسینی کہتے ہیں، لیکن عمل ہم نہیں کرتے، نہ ہم قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ ہی نماز کے قریب آتے ہیں، مسجدیں ویران پڑی ہیں، قرآن ویسے ہی غلافوں میں گرد و غبار کی صورت میں اٹا ہوا پڑا ہے۔ تو پیغام یہی ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے تاکہ ہم اپنے حسینی ہونے کا پورا ثبوت دے سکیں، نہ کہ ہم لفظی طور پر یہ کہیں کہ ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں، ہم حسینی ہیں۔ اس کا جو عملی اظہار ہے وہ کربلا کے میدان میں 10 محرم الحرام کو امام حسین علیہ السلام نے پیش کیا۔ تو ہمیں کربلا سے جو سبق ہمیں ملتا ہے وہ برداشت کا سبق ملتا ہے، اخوت کا سبق ملتا ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا سبق ملتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ کربلا کے جو بھی واقعہ وقوع پذیر ہوا، اس سے نکلنے والے نتائج پر عمل کیا جائے، قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، نیکیاں کی جائیں، برائی نہ کی جائے، تبھی تو ہم اپنے آپ کو پکا ٹھکا ہم کہہ سکتے کہ ہم حسینی ہیں۔ والسلام۔